أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آپ آرام اپنے حساب سے آرام سے پڑھیں گے, آپ ٹینشن مت لائیے, بھول جاؤ. مجھے یہ بتاؤ, ہمیں آج ٹاپک کیا ہے؟ کس کو یاد ہے؟ ہاں رمضان کے, یعنی کہ سب کو پتہ ہے کیونکہ ہم وہاں سے توحید پڑھ رہے تھے رمضان کے بارے میں, رمضان کی فضیلت کے بارے میں ایک دو لیکچر دیکھیے بس. رمضان کے بارے میں پہلے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, سیام جو ہے کتنا امپورٹنٹ ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 8, بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان. یہاں سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سنو. اس میں ہے, اس سے پتہ چلتا ہے اسلام جو کہ بنیاد ہیں, جو بیسک ہیں, وہ ہیں اس کے 5 پلرز. ٹھیک ہے, اس 5 میں سے یہ 5 کیوں ہیں پہلے, اور ہمیں سب کو پتہ ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کون؟ کلمہ. اب اس کو سمجھنے کے لیے مطلب 4 پلر کیوں ہے, 5 کیوں نہیں ہے, 3 کیوں نہیں ہے. 5 پلر اگر آپ اس زمانے میں دیکھو گے جب ٹینٹ بناتے تھے, ٹینٹ میں سب سے کھڑا کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ بیچ والا. اس کے بغیر اگر 4 کتنا ہی مضبوط ہو تو وہ کھڑا نہیں ہوگا. اسی لیے اسی کا ٹینٹ اگر آپ بناؤ گے تو توحید بیچ میں ڈالو, ایسے ہو گیا کھڑا. تو یہ ضروری ہے. اور اس کے بعد آپ 4 ڈالو گے. ہاں, اگر آپ صوم مضبوط ڈالو گے, نماز ڈالو گے, ہر ایک چیز, توحید لا الہ الا اللہ ہے نہیں, ٹینٹ کھڑا ہوگا. یہی ہے 5 پلر ٹینٹ کے ساتھ کمپیئر کر کے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے توحید, اور اس کے بعد یہ سارے. یہ ہے مختصر, مطلب اس کی گارنٹی ہے اگر یہ کوئی 5 کرتا ہے, یعنی کہ اس نے ٹینٹ کھڑا کیا مطلب جنت میں گئے, یہ گارنٹی ہے. باقی اگر کچھ بھی نہ کرے, اتنا امپورٹنٹ ہے یہ. اس کے بعد وہ ٹینٹ کو کھڑکیاں لگاتا ہے, اندر سے لائٹنگ, وہ ایکسٹرا عمل ہے ایکسٹرا. اتنا منیمم ہے, اس سے کم نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی لا الہ الا اللہ صرف سمجھے, اس پر عمل کرے, اس کو پھر بھی دوزخ کی آگ کھانی ہی کھانی ہے. مگر یہ منیمم 5 ہے جس میں دوزخ سے ہم سارے بچ جائیں گے. اس کی اگزامپل ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے 1397. جب بھی میں کوئی حدیث نمبر کوٹ کروں اس میں گھر میں پھر سے چیک کرنا, میں صرف یہاں پہ موضوع شاہد کے بارے میں ہی زیادہ تر بتایا کروں گا. ٹھیک ہے, اس میں ہے کہ ایک اعرابی, کبھی کبھی میں الفاظ کو وضاحت بھی کروں گا کیونکہ کچھ ایسے ہیں جن کو شاید نہیں سمجھ آئے گا, اس لیے تھوڑا. اعرابی مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سٹی میں رہتے تھے, گاؤں کا کوئی آیا, گاؤں کا مطلب ہے اعرابی, بس سمپل. ٹھیک ہے, تو ایک گاؤں کا آتا ہے اعرابی, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں دلنی علی عمل, آپ مجھے ایسی عمل بتائیے, اذا عملتہ, اگر میں اس عمل کو کروں, دخلت الجنہ, میں داخل جنت میں ہو جاؤں. ایسی عمل مجھے بتائے, اس کو میں کروں تو گارنٹی کیا ہو؟ جنت. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہی 5 ارکان, توحید, نماز, سیام, زکوٰۃ اور حج. تو پھر وہ اعرابی کیا کہتے ہیں؟ قال والذی نفسی بیدہ, تو وہ قسم کھاتے ہیں اللہ کی, کیا کہتے ہیں؟ لا ازید علی ھذا, اب میں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں کروں گا. وہ قسم کھاتے ہیں میں اس کو مضبوطی سے پکڑوں گا یا رسول اللہ, جو آپ نے کہا ان 5 کو, اس کے بغیر میں مگر کچھ بھی نہیں کروں گا. تو پھر وہ جاتے ہیں, فلما واللہ, جب وہ نکل گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت, اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے جنت کا آدمی تو وہ کون سا ہے؟ فلینظر الی ھذا, اس کی طرح دیکھو.
یعنی کہ محسسوں کو پتہ ہے یہ 100% اس کو مضبوطی سے پکڑے گا 5 پلر کو. تو محسس نے کہا اگر کسی کو جنت کا آدمی دیکھنا یہ ہے جنتی یہ ہے, یہ منیمم ہے جو 100% دوزخ سے بچ جائے گا. یہاں سے پتہ چلتا ہے صوم ایک پلر ہے اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. میں نے کیوں توحید کو ٹینٹ کا بیچ میں ڈالا, اس میں یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں, ہم سارے جب ہم کسی چیز کی فضیلت کہتے ہیں, وہ فرض اگر نہیں ہو اس کی اتنی فضیلت کہتے ہیں کہ فرض کو بھی بھول جاتے ہیں. چاہے آپ 100 نفلی نمازیں پڑھو فرض برابر نہیں ہوگا, کروڑوں پڑھو گے فرض برابر. جب ہم کبھی کہتے ہیں علم کے فائدے, قرآن حافظ کے فائدے, ہم اتنا کہتے ہیں, عام پبلک کہتے ہیں میں نہیں کر پاؤں گا, میں تو الٹریٹ ہوں. وہ مایوس ہو جاتا ہے, شاید مجھے ایک تو پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں حافظ بھی نہیں ہوں, میں عربی بھی نہیں جانتا ہوں, تو وہ مایوس ہوتا ہے. فضل تھی ہمیں یہ بھی بیلنس رکھنا ہے کہ اتنا بھی اس کو نہیں. ہمیں پتہ ہے محسس کے زمانے میں ایک صحابی جب انہوں نے اسے نکاح کے لیے کہا تھا, بولا کیا ہے, مطلب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بولا کچھ سورہ یاد ہے, بولا چند سورہ یاد ہے. تو پھر یہ ہے کہ ٹھیک ہے فضائل ہے اس کے, جو کرے گا ایکسٹرا کام, پر اس کا مطلب یہ نہیں یہ فرض ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے ہم آج اگر اس کی فضیلت دیکھیں گے ہمیں یہ بھی نہیں بولنا ہے اس سے بیٹر کیا ہے, بیسٹ توحید ہے. اس لیے میں نے سمپل ایک سینٹنس میں کہا. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ تھا انٹروڈکشن سیام کتنا امپورٹنٹ ہے. اب سیام کا مطلب کیا ہے, اس کا لفظ اگر دیکھیں گے پہلے, صام یصوم سیام, اس کا مطلب ہے روکنا. لفظی ترجمہ اس کا کیا ہے, امساک, روکنا, کسی چیز کو روکنا یا پکڑ کے رکھنا, تو اس کو کہتے ہیں سیام. اب دیکھیے سورہ مریم آیت نمبر 26 میں ہے, فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا. میں نے نظر مانی تھی رحمان کے لیے کس چیز کی, نہیں روزے میں نہیں, رکنے کی. آپ جلدی سے جاؤ, اس نے روزے نہیں رکھے تھے, ہاں یہ رکنے کی. کس چیز کی رکنے کی ابھی نہیں پتہ ہے, ہم لفظی ترجمہ سے پڑھ رہے ہیں. اس نے نظر مانی تھی, اگر جو اس کو ہو گیا تھا, اگر یہ ہو گیا, میں نے نظر مانی تھی میں روک کے رکھوں گی. ٹھیک ہے نا, لفظی ترجمہ کس کے لیے, للرحمن. فلن اکلم اليوم, یہی کیا روکا تھا, کیا روکا تھا, فلن, میں ہرگز نہیں, اکلم اليوم انسیہ, میں ہرگز کسی شخص سے بات نہیں کرو گی. تو کس کو روکا تھا, اپنی زبان کو, یعنی کہ اس نے اشارہ کرتی تھی, وہ بات نہیں کر رہی تھی. یہ نہیں کہ میں نے روکا ہے اپنے زبان کو, یہ بھی ہو سکتا ہے میں نے روکا ہے اس کے بارے میں بات کرنا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ صوم نہیں ہے, یہاں پہ کیا ہے, رک جانا, روکنا. یہ قرآن ہی دیتا ہے اس کی, یہ روکنا ہے. اس کے بعد اس کا مطلب ہو گیا, سیام کا مطلب ہے روکنا, یعنی کہ مریم نے یہاں پہ, حضرت مریم نے یہاں پہ اپنے زبان کو روکا تھا, نظر مانی تھی روکنے کی. ہم یہاں پہ نظر پھر اس کی قسمیں وہ یہاں نہیں, ٹاپک پہ رہنا چاہیے ہمیشہ. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے, ہمیں پتہ ہے, اب ہمیں دیکھنا ہے جو سیام ہے یہ کیسے مطلب ہیں جو ہمیں آج ہیں. ابھی تک پتہ چلا سیام کا مطلب ہے روکنا, بٹ جو سیام ہم مطلب لیتے ہیں اب اس کا مطلب یہ کیسے ہیں. اس کے لیے ہم پہلے یہ دیکھیں گے شہوت. شہوت کسے کہتے ہیں, شہوت ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ڈیزائر, کریو, اس کو کہتے ہیں, شہوت کو کیا کہیں گے, اور خواہش, کریو ہونا, ڈیزائر ہونا, اس کو کہتے ہیں شہوت. جیسے کہ شہوت کی 2 قسمیں ہیں پھر, شہوت البطن, شہوت الفرج. ایک ہوتا ہے شہوت البطن یعنی کہ کھانے پینے, بطن, اور دوسرا شرمگاہ کی شہوت, شہوت فرج. جو کھانے پینے کی ہے یہ شہوت جو ہے, ہمیں ایک حدیث بھی ہے, حجبت النار بالشہوات, جو جہنم گھیرا ہوا ہے کس سے, شہوات سے. اور وحجبت الجنت بالمکار, یعنی کہ جنت گھیرا ہوا کچھ ٹف چیزوں سے جو ہمیں پسند نہیں ہے. اور اگر جہنم میں جانا ہے وہ گھیرا ہے کس سے, شہوات سے, جس کا آپ کو مزہ آئے گا اگر وہ کریں گے جہنم. ٹھیک ہے, اب شہوت بطن جو ہے اور شہوت
فرج، یہ دو قسمیں ہیں. یہ شہوت جو پائی جاتی ہے انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں، جانوروں میں بھی پائی جاتی ہیں یہ شہوت. اسی وجہ سے جانوروں کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ انسان کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ جانور، حیوان. ہاں، جیسے بایولوجی میں بھی کہتے ہیں اینیمل کنگڈم، اس میں ہم بھی آتے ہیں پھر ہیں. یا حیوان، حیوان جو آپ نے لفظ استعمال کیا اس کا مطلب ہی ہے، کیونکہ جنت کا اور ایک نام کیا ہے؟ دار الحیوان. اس لیے کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے وہ حیوان کیا ہے ہاں، اس لیے میں نے جانور ہی کہا. صاحب حیوان کا مطلب ہے، بٹ حیوان کوئی وہ مطلب لے، جنت کا نام بھی وہی ہے، مگر وہاں جانور نہیں جائیں گے یہاں کے. ٹھیک ہے. اب شہوت کا مطلب ہے روکنا، اور یہ شہوت پائی جاتی ہے انسانوں میں بھی جانوروں میں بھی. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے انسان کو جانور بھی کہا گیا ہے، کیونکہ یہ کس سے ملتا ہے؟ جو جانوروں کو بھی شہوت ہے. مگر ملائکہ اینجلز کو نہیں ہے، ان کو شہوت نہیں ہے، کھانے پینے کی شہوت نہیں ہے ان کو یہ سب. ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا شہوت. اب اگر ہم کہیں گے صیام کا مطلب کیا ہے؟ صیام کا مطلب ہوتا ہے شہوت کو روکنا، چاہے آپ شہوت کون سی، باطنی یا فرجی، اس کو روکنا. اب دیکھیے اگر ہم صیام کا مطلب کیا ہے؟ روکنا. اب یہاں پہ صیام کا مطلب ہم کیا لیں گے؟ شہوت کو روکنا، کھانے پینے کو روکنا، اور فرجی شہوت کو روکنا. ٹھیک ہے. یہ ہے لفظی ترجمہ. اگر ہم اس کی تعریف کریں گے تو مجھے لگتا ہے ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں المعروف لا یعرف، جو معروف ہے اس کی کیا تعریف کرنا، اور ہمیں پتہ ہے صیام کیا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر بھی اگر دیکھیں گے ہم، پھر دیکھتے ہیں کن چیزوں سے روکنا، کھانے سے روکنا، پینے سے روکنا، اور شہوت سے. ٹھیک ہے. یہ سارے روکنا، مطلب صیام میں حلال چیزوں سے روکنا ہے. حرام تو ہے ہی، مگر جو صیام رکھے گا، فاسٹنگ رکھے گا، اس کو اس وقت حرام تو ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ مسلمان ہیں، اس لیے روزہ رکھے. حلال چیزوں سے بھی روکنا ہے، تو روکنا ہے. تو دوسرے لفظوں میں یہ کہیں گے صیام کا مطلب ہے کیا؟ اب ہم ایک لسٹ بھی بنا سکتے ہیں کھانا پینا، بٹ جنرلی کیا ہے؟ کھانا پینا اور ہاں. اب صوم کا مطلب ٹھیک ہے. اب صیام کیسے ہو گیا؟ یہ صوم کا جو پلورل ہے وہ کیا ہے؟ صوم کا پلورل کیا ہے؟ جمع کیا ہے صوم کا؟ یعنی کہ ایک روزہ اور بہت سارے روزے، صیام. جیسے ہم فارسی پتہ نہیں کون سا ورڈ ہے، ماہ صیام، ماہ ہو گیا مہینہ، صیام روزے کا، بہت سارے روزوں کا مہینہ ہے نا. اب یہاں پہ ہے سورہ بقرہ کی آیت، جو ہر ایک صیام، ہر ایک شاید مسجد میں ایک کوٹ ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ٹھیک ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کریں گے ترجمہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا، ہاں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، ہاں تم پہ روزے فرض کیے گئے، فرض کیے گئے ہیں. اگر ہم یہ ترجمہ لیں گے نا، یہ لکھا تو ویسے نہیں ہے مگر زیادہ تر یہ بولتے ہیں، مگر یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے. آپ کہتے ہو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، آپ پہ روزے فرض ہیں. اصل میں جو صیام ہے ہم یہاں پہ مطلب لیتے ہیں پلورل، جمع، جبکہ یہ جمع نہیں ہے. صام یصوم صیام، یہ مصدر ہے، یہ مصدر ہے. اب مصدر کا مطلب کیا ہے؟ روزے رکھنا. تو آپ پہ روزے رکھنا فرض ہے، نہ کہ روزے فرض ہے، روزے رکھنا فرض ہے. اگر آپ کہو کہ کیا فرق پڑتا ہے، ویسے بھی تو ترجمہ وہی آتا ہے سمجھ، تو گرامیٹیکلی پرابلم ہوتی ہے. اگر صیام جمع رکھیں گے تو کما کتبت آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں سے پتہ چلتا ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ آتا ہے روزہ رکھنا فرض ہے، مگر یہ غلط ترجمہ ہے، کیونکہ کما کتبت آنا چاہیے، کیونکہ جمع مکسور آ گئے. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، آپ پہ روزے رکھنا، کیونکہ صیام جو ہے جمع بھی ہے اور مصدر بھی ہے. باقی آپ دیکھو گے کانٹیکسٹ کے قرینہ کے مطابق کہاں پہ یہ کیا معنی ہے اس کے. اب یہاں پہ دوسرا پارٹ جو اس آیت کا ہے، یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم.
کیا کہا ہے؟ جس طرح رکھا جس طرح فرض کیا گیا ہے کن کو؟ ہاں آپ کو پتہ ہے یہ صرف ایک ہی آیت قرآن میں ہے، حدیث میں بھی ہر جگہ جہاں یہ کمپیئر کیا گیا ہے 5 پلر میں سے. جیسے کہ توحید سب کو تھا نا، کبھی کہا کہ توحید مان لو پہلے لوگوں کو بھی تھا، مگر پہلے لوگوں کو بھی تھا نا توحید، مگر کہا کہ یہ آیت. ٹھیک ہے. نماز کے بارے میں، نماز کیا تھی؟ سب کو تھی. نماز پہلے لوگوں کو بھی تھی کہ نہیں؟ چلو ٹھیک ہے، تھوڑا اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے نہیں تھی. دیکھو نماز پہلے سے ہی تھی. فار ایگزامپل صحیح بخاری کی حدیث ہے 6950، جہاں پہ ابراہیم کی بیوی سارہ کو کڈنیپ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، حدیث باقی پڑھنا. جب اس کو کڈنیپ کیا جاتا ہے اور پھر بادشاہ اس کے ساتھ غلط سلوک کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتی ہیں؟ تو حدیث میں ہے فقامت، پھر وہ اٹھی، توضع وتصلی، اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی. وضو کیا، نماز پڑھی. یہی ہے نا، ہم بھی کرتے ہیں. تو یعنی کہ نماز پہلے سے ہی تھی. یا اگر ہم دیکھیں گے معراج میں کیا ہوا تھا؟ موسیٰ. پھر موسیٰ نے کیا کہا؟ ہمیں پتہ ہے موسیٰ نے کہا کہ ہم نے اس سے کم، میں نے منانے کی کوشش کی تھی آپ پڑھو، مگر انہوں نے نہیں پڑھی، اس سے کم بھی. ٹھیک ہے، تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے نماز پہلے سے تھی. یا ہمارے پاس صحیح بخاری کی حدیث ایک ہے 3436، جس میں واقع ہے کس کا؟ جرائج کا. جرائج کا واقعہ، جب وہ کیا کرتا ہے؟ نماز ہی پڑھتا تھا، ماں نے بلایا نہیں گیا، اور پھر جب اس پہ الزام لگا وہاں پہ بھی اس نے وضو کیا. کیا کیا؟ وہاں جہاں پہ فتوضع وصلی، اس نے پس وضو کیا اور نماز پڑھی. تو نماز پہلے لوگوں کو بھی تھی، بٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں کہا آپ نماز پڑھو جیسے آپ توحید مانو جیسے. اچھا زکوٰۃ، کوئی بھی آیت لے لو، ہر ایک کو زکوٰۃ پہلے سے ہی تھی. بہت ساری آیتیں اس میں ہیں، حافظ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو وہ دیکھیں پہلے سے ہی. ٹھیک ہے نہیں؟ ہر ایک نبی رسول کے ساتھ دیکھو گے ایمان اور زکوٰۃ. اس کے بعد حج، کم سے کم اتنا پتہ ہے ابراہیم سے تھا، ابراہیم اسماعیل. تو پھر یہاں پہ کیوں کہہ رہے ہیں یا اہل الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم؟ اس کی وجہ یہ ہے 5 میں سے سب سے ٹف یہی ہے. 5 میں سے سب سے ٹف یہی ہے. فار ایگزامپل نماز بہت ہی سمپل ہے، کچھ منٹ جانا ہے، 10-15 منٹ نماز پڑھی، بات ختم. توحید ایزی ہے، نماز ایزی ہے. پھر زکوٰۃ جس کو سال میں ایک بار، اور اس کے بعد حج پورے لائف میں ایک بار. تو سب سے ٹف کون صاحب؟ سیام، 1 مہینہ. چلو 1 مہینہ تو ٹھیک ہے، گرمی کا مہینہ، سردی کا مہینہ، وہ بھی ٹھیک ہے. 18 گھنٹے، 12 گھنٹے، کسی جگہ 14 گھنٹے، الگ الگ ٹائمنگ. بہت ٹف ہے. تو بہت ٹف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دلاسا دے رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پچھلے لوگ بھی کر رہے تھے تو آپ بھی کرو نا. مطلب سمجھو ہماری فیملی میں بچہ کوئی کورس کر رہا ہے، ایسے پہلی بار نکلا کہ آپ کو یہ کورس کرنا ہے، وہ نہیں کسی نے نہیں کیا، میں کہاں سے کروں؟ فار ایگزامپل حافظ بننا. ابھی تک دنیا میں کوئی حافظ نہیں ہے. ایک بچے کو بول رہے یہ سارا یاد، بائبل بولو اس کو یاد کرنے کے لیے، کرے گا؟ قرآن اس لیے کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنے لوگوں نے کرا، جو آپ کو پڑھا رہا ہے وہ کہتے ہیں میں نے بھی کیا. تو پھر اس کو کیا لگتا ہے اندر سے، میں بھی کروں گا جب اس نے کیا. بائبل کیوں نہیں یاد کرا ہے؟ کیونکہ یاد کرانے والے نے خود یاد نہیں کی ہے. تو لہٰذا آج کی ڈیٹ تک اور آگے بھی کوئی بائبل کو یاد نہیں کرے گا. دنیا میں ایک ہی کتاب ہے جس کو یاد کیا جاتا ہے زبانی، وہ ہے قرآن. اس کی وجہ کیا ہے؟ جس نے پڑھایا پہلے وہ خود حافظ تھا، بس اتنا ہی ہے. پھر دوسرے والے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات ہے، میں نے بھی کیا. آپ سمجھ گئے؟ تو اس سے یہی وجہ ہے آج بھی حافظ نکلتے ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ پڑھانے والا حافظ ہے. اب پڑھانے والا حافظ نہ ہو وہ نہیں بنے گا.
وہ اسے کہے گا خود تو یاد ہی نہیں کیا. تو اس کو ایک انکریجمنٹ ملتی ہے. اسی طرح پانچوں میں سے سب سے ٹف یہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, پچھلے لوگوں نے بھی نہیں کیا تھا, اسی لیے یہی آیت میں یہ آیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے عبادت جو ہے, عبادت یہ بیچ میں ہم نے پوائنٹ اس لیے کہ تاکہ ہمیں سمجھے عبادت کے ہم الگ الگ کلاسیفیکیشن کرتے ہیں. عبادت کی قسم ایک ہوتی ہے عبادت القلبی, عبادت البدنی, عبادت المالی اور عبادت المالی و بدنی. اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے اس کے ساتھ؟ قلبی عبادت جیسے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا, پہلے بہت سارے ہیں, اخلاص ہونا, پیشنس, خوف, رجا, یہ سارے اس قلبی ہیں. دوسرا ہوتا ہے بدنی عبادت. نماز بدنی عبادت ہے, آپ کو ایسے کرنا ہے, سجدہ کرنا ہے, سارا یہ بدنی عبادت ہے. مالی عبادت ہے, زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ مالی عبادت ہے, آپ کو مال دینا ہو گئی عبادت. نماز بدن سے پڑھنی ہے, ہو گئی بدنی عبادت. حج کیا ہے؟ مالی اور بدنی, مال بھی چاہیے اس لیے استطاع اور بدنی بھی ہے. یہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے کس میں؟ مسئلہ مسائل میں. جہاں پہ اکثر مالی ہوتی ہے وہاں پہ ولی رکھ سکتے ہیں, جیسے کہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہو آپ کے بدلے, پھر آپ اپنے پیسے دو گے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے ہمیں. اور ہمیں کیا فائدہ ہے اس میں؟ اب جو ساؤنڈ کیا ہے؟ بدنی, یہ ہمیں ہی رکھنا ہوگا ہر ایک شخص کو. کوئی رمضان کسی کے بدلے, چلو بچوں آپ کے بدلے بھی میں ہی رکھوں گا, آپ کو خود ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہے؟ ان سب میں سب سے امپورٹنٹ ہے قلبی عبادت. سب قسم کی عبادتوں میں بدنی, ہر ایک عبادت میں نمبر 1 کون سی ہے؟ قلبی. یہ اچھی طرح سے قلبی عبادت سب سے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ کوئی بھی عبادت جب سٹارٹ ہو پہلے قلب پھر بدن. اگر آپ قلب سے نماز پڑھ رہے ہو دکھاوا کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے, بدن تو آپ نے پورا استعمال کیا 100%, پر قلب سے کیا کیا؟ اس کے لیے مت کیا, آپ نے اس شخص کے لیے کیا, رب کے لیے مت کیا, لہذا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. بٹ اگر آپ قلب مضبوط رکھو گے, صحیح رکھو گے کہ نہیں مجھے رب العالمین کے لیے ہے, اگر بدنی پرابلم بھی ہوگی, مطلب سو کے ہی نماز پڑھی, یہ کچھ کیا, وہ قبول ہے. نہ ہر ایک عبادت پہلے یہ ہے, اس کے برانچز نکلتے ہیں, یا تو وہی رکے گا جیسے توحید, یا تو برانچز. نمبر 1 یہ ہے قلب, اور ہر ایک عبادت کے پیچھے قلب ہے جس کو ہم نیت کہتے ہیں, نیت ہر ایک چیز کے لیے. ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب جج کرے گا صرف یہاں سے صرف, وہ کبھی نہیں کہتا میں دیکھ رہا ہوں کون نماز پڑھ رہا ہے, میں دیکھوں گا کس نے حج کیا, کبھی نہیں. آیت ہمیشہ ہوتی ہیں جیسے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. یا اور ایک جگہ ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ, یا وَأَسِّرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. ہر جگہ جو چیک کیا جائے گا قلب سے, یعنی کہ جو بھی آپ عبادت کرو گے بیس اس کا یہی ہے, کیوں کر رہے ہو, اسی وجہ سے یہ ہے. اب یہاں پہ اگر ہم کیوں ہم نے قلب یہ بیچ میں ڈالا, یہ سب یہاں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے, سیام رمضان کے روزے رکھنا چاہتا ہے, اس کو ڈاکٹر نے کہا وزن کم کرنے کے لیے, وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے کیوں نہ میں روزہ رکھوں اب, ہیں, تو اس کا صرف یہ ہوگا اندر سے کیونکہ میرا وزن کم ہو جائے گا, ڈائبٹک ہوں وہ بھی پرابلم ہو جائے گی, کیونکہ سارے ہیں تو تھوڑا سکون ملے گا, سب ہیں سپورٹ ملے گا. تو وہ عبادت کر رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر نے کہا. ویسے بھی آپ کو فاسٹنگ ہی کرنی تھی تو اچھا ہے آپ مل کے کریں گے, تھوڑا سپورٹ ملے گا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, چاہے وہ اس سے بھی بیٹر فاسٹر ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ اب تو وہ تو ہے سوم نہیں. یہی میں نے کہا ہر ایک کو قلب پہلے, یہ بہت ضروری ہے. اگر کوئی کسی نے یہ کہا کہ اگر آپ سجدہ کرو گے, سجدے سے جو خون ہے ہارٹ میں وہ دماغ کی طرح جائے گا, آپ کو بہت پریشانی ہو جائے, دور ہو جائے گی, بال اگیں گے وغیرہ وغیرہ یہ سب. تو وہ لمبے سجدے کرتا ہے کیونکہ پہلی بار سجدے میں ہارٹ ٹاپ رہتا ہے, سر نیچے رہتا ہے, ورنہ باقی پوری لائف کیسے رہتا ہے, سر اوپر ہارٹ نیچے. اس کو ڈاکٹر نے یہ کہا. اب وہ سجدے اس لیے کرتا ہے کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے,
آپ بھی سائڈ میں کر رہے ہو رب کے لیے, وہ کر رہے ہیں تاکہ خون پورا اچھی طرح جائے, کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ قلب. میں یہ کہنا چاہتا ہوں قلب عبادت کتنی امپورٹنٹ ہے, ہر ایک چیز کی پہلے بیس وہی ہے.